اچھا ان کو ہم شبیہ غوث اعظم کیوں کہا گیا وہ بھی سنیے۔ حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شان میں فاضل بریلوی نے 120 شعر کہے۔ کتنے؟ کس کی شان میں؟ اعلیٰ حضرت عبد القادر بدایونی کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 120 شعر قصیدے کے کہے۔ تو عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ فنا فی الغوث تھے۔ ایک مرتبہ عمرہ کرنے گئے تو بغداد گئے، سے گزر ہوا تو غوث پاک کے مزار پہ نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو عبد القادر کرتے رہتے ہیں، گئے کیوں نہیں؟ کہا میں طفیلی زیارت تھوڑی نہ کروں گا، جب میرا غوث بلائے گا تو میں صرف یہیں آؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایسے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعلیٰ حضرت عبد القادر بدایونی جو ہے غوث پاک کو دیکھتے تھے، نیند میں نہیں، شپنے میں نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے تھے۔ اس منظر کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ہم لوگ حج پہ گئے، طواف کے بعد جب صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ گرین کلر کا ہرا ہرا راڈ دکھتا ہے نا، میلین اخضرین، وہاں تھوڑا نارمل سے تیز چلنا پڑتا ہے۔ جب میلین پہ پہنچے، میلین اخضرین پہ، تو اعلیٰ حضرت تیز چلنے لگے، صدر الافاضل بھی ساتھ تھے، وہ بھی تیز چلنے لگے، لیکن علامہ عبد القادر بدایونی جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں وہ تیز نہیں چل رہے تھے، انہوں نے اپنی سپیڈ اور سلو کر لی۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا حضور میلین اخضرین ذرا رفتار بڑھائیں، آپ نے نہیں بڑھائی۔ پھر کہا حضور میلین اخضرین ذرا رفتار بڑھائیں۔ جب 2-3 بار کہا تو امام عبد القادر بدایونی نے نظر گھمائی، کہا احمد رضا تو مجھ سے کہہ رہے میں رفتار بڑھاؤں؟ ارے میرے آگے آگے غوث اعظم چل رہے ہیں۔ یہ شان تھی، دیکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اسی قصیدے میں کہا کہ میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، توجہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، وقت سید صفا محب رسول۔ پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ تو محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی کی یہ شان تھی کہ وہ غوث پاک کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے۔ آپ نے اجمیر کے ایک سفر میں اشرفی میاں کو دیکھا اور نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سمجھا، دستبوسی کیا اور آ کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ان کی دستبوسی کیا، کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہ نہیں میں ان کو پہچانتا تو نہیں، مگر جس چہرے کو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اسی وقت سے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا۔ ذرا سوچ، شاہ علی حسین کی شان دیکھ، چہرہ بھی نورانی، جلوہ بھی نورانی، خاندان بھی نورانی، ڈی این اے بھی نورانی، نسب بھی نورانی، اور مشابہت بھی ہے تو عبد القادر جیلانی سے۔ میں بھی دیکھوں جو تم نے دیکھا ہے، وقت سید صفا محب رسول۔ پر یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، پہلے آنکھیں دلا محب رسول۔ اسی ہم شبیہ غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ وہ سلسلہ جو یو پی بہار بنگال تک محدود تھا اسے پورے بھارت میں آپ نے پھیلایا، ان کے شہزادوں نے پھیلایا، اور تم چلے ہو 4 کتاب پڑھ کے لڑانے کے لیے۔ کس کو کس سے لڑا رہے؟ ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، فائنل ٹاک۔ محبوب ربانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سیرت اشرفی میں بھی کہ اشرفی میاں وضو کر رہے تھے کچھوچھا شریف میں، اچانک رونے لگے، آسمان کی طرف نظر کی and he started to cry، رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں فرشتوں کے، توجہ رہے، میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ قطب الارشاد کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، کہا حضور کون؟ کہا بریلی میں مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ تم ان دونوں اعلیٰ حضرت کو الگ کرو گے؟
کیا کبھی آپ نے سنا ہے لیلا مجنو میں لڑائی ہو گئی؟ ہیر رانجھا میں جھگڑا ہو گیا، شیرین فرہاد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے؟ کبھی سنا پریمی اپنے پریمی سے جھگڑ گیا؟ لیلا مجنو کو الگ کرنے والے الگ ہو گئے۔ کل لوگ لیلا کو مجنو سے، مجنو کو لیلا سے الگ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ تم بھی سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے کہ چوچے کو بریلی سے الگ نہیں کر سکتے، بریلی کو کچوچے سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان میں کوئی لیلا ہے تو کوئی مجنو ہے۔ وہ احمد رضا سیدوں سے کیسے الگ ہو جو کہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ احمد رضا جو کہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ارے تم صرف چند لمحوں کے لیے دامن پکڑ کے اتراتے ہو، امام احمد رضا نے تو سیدوں کا دامن لمحوں کے لیے نہیں، برسوں کے لیے نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے تھاما اور یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ عزیزان ملت، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، تفصیلیں بھی بہت ہیں، آپ کا بیٹھنے کا انداز بھی بہت ہے، لیکن روزانہ کی جلسے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اب تو بھی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے اس منظر کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم when I will come you must do remind me I will start from the same place where I finish، جہاں ختم کیا ہے انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے، اور ہم شبیہ غوث اعظم کی نسبت کا سہارا یہاں بھی عطا کرے، وہاں بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔